تھے، شہربانو بہت امیر تھی، وفات ہو گئی جناب شہربانو کی، اور پھر جناب ام لیلہ سے شادی ہوئی۔ قبیلہ بنی ثقیف کے امیر ترین سردار کی بیٹی تھی جناب ام لیلہ۔ پھر امام حسین کی شادی ہوئی امراء القیس کی بیٹی ام رباب سے۔ وہ یمن کا اتنا امیر آدمی تھا کہ اس کے پاس دولتوں کے انبار تھے، بیٹیاں اس کی دو ہی تھیں، اور وہ جب ایمان قبول کرنے مدینے میں آیا تو اس نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شریف اور اشرف اور نجیب ہے تو میں اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میری ایک شرط ہے، اگر شریف ہوگا تو میرے کام آئے گا۔ یہ اعلان علی تک پہنچا، علی تک امراء القیس پہنچا۔ اس نے چہرہ دیکھا کہ بے شک آپ چہرے سے اور قامت سے نجیب اور اشرف لگتے ہیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھتا ہوں۔ علی نے کہا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اتنی دولت ہے میرے پاس، بیٹیاں دو ہیں، میں چاہتا ہوں شریف خاندان میں بیٹیاں جائیں اور پھر یہ دولت میں اس کے حوالے کروں کہ میری بیٹیوں کی دولت کی حفاظت کرے تاکہ اس کے اولاد کے کام آئے۔ اس نے اپنی ساری دولت بیٹیوں کے نام لکھ دی تو علی نے کہا مت پریشان ہو، تیری بڑی بیٹی کی شادی میں اپنے بڑے بیٹے حسن مجتبیٰ سے کرتا ہوں اور چھوٹی بیٹی کی شادی میں حسین کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن میرے گھر کا دستور ہے کہ جب میں بیاہ کر لاتا ہوں بہویں تو خطاب خود عطا کرتا ہوں، میں تیری بڑی بیٹی کو ام فروا کا خطاب دیتا ہوں اور تیری چھوٹی بیٹی کو ام رباب کا خطاب دیتا ہوں۔ جناب رباب بہت امیر تھی، مولا علی نے ان کے لیے بہت بڑا گھر بنوایا مدینے میں انہی کی دولت سے، جس میں جناب ام رباب اور ام فروا کی والدہ رہی تا حیات، اور جب تک امراء القیس زندہ رہے اسی مکان میں رہے، اور پھر جب انتقال ہوا تو جنت البقیع میں دونوں دفن کیے گئے۔ لیکن جب تک ام رباب کی ماں زندہ رہی اور باپ زندہ رہے، اکثر ایسا ہوتا کہ اپنے بچوں کو لے کر اپنے مائکے چلی جاتی، اور جب وہ جاتی تو حسین 4 شعر پڑھا کرتے تھے، اور ان شعروں کا مفہوم یہ تھا کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو مجھ کو وہ گھر اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ رباب اور سکینہ سے میں سکون پاتا ہوں۔ جب سنتی ہوں میں رباب کہ اشعار کا ورد کر رہے ہیں تو بچی کو لے کر واپس آ جاتی ام رباب۔ ایسے میں کربلا کا واقعہ درپیش ہو گیا۔ رباب کے غلام اور ساروان ساتھ تھے، ان کا اپنا ناقہ خاص تھا جس پر وہ تشریف فرما تھی، دولت کی کمی نہیں تھی۔ اگر چاہتے امام حسین تو جیسے خدیجہ نے اپنی دولت پیغمبر پر سے لٹائی تھی، اگر اشارہ کرتے ام رباب کو تو ام رباب اپنی دولت حسین پر سے فدا کر دیتی، لیکن حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ یتیم بچیوں کی دولت میں لے لوں۔ رباب نے ایک پورا وقت بنا دیا تھا اور وہ دولت باقی رہی۔ جب بعد کربلا واپس آئیں تو اسی دولت کو صرف کر کے حسین کی عزاداری کی بنیاد رکھی اور اپنی ہی دولت سے تبرک بنوا کر تقسیم کرتی تھی۔ مجلس میں پہلی بار تبرک بانٹنے کی رسم جناب ام رباب نے رکھی اور کھانا لنگر کھلوا کر ہر مجلس میں آنے والے کو کھانا کھلایا کرتی تھی۔ تو وہ حسین کو رونے آئے ہیں اور جب تک زندہ رہی روتی رہی، عزا خانہ بنوایا، اپنے گھر کو عزا خانہ قرار دیا، رویا کرتی تھی، رات و دن روتی، اور جب مجلس میں عورتیں آتی تو انہیں نظر بھی دیتی، انہیں کھانا بھی کھلاتی، تبرک بھی بانٹتی۔ اور یہ وجہ اس لیے ہوئی کہ ایک دن دیکھا کہ مدینے کی رونے والیاں رو تو رہی تھی چیخ کر لیکن آنکھ سے آنسو نہیں گر رہے تھے، تو ام رباب نے بلا کر پوچھا
کہ آنسو کیوں نہیں گرتے تمہارے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے آج پورے دن کچھ کھایا نہیں، آنسوؤں کا تعلق غذا سے ہے، خالی پیٹ آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ اس دن سے جناب رباب نے مجلس میں تبرک رکھا۔ اب سمجھے کہ تبرک کیوں بڑھتا ہے؟ عزادار صبح کو گھر سے نکلتا ہے، پھر گھر واپس نہیں جاتا، رات تک مجلسیں کرتا ہے، اگر کھانا نہ کھائے تو یا علی کا نعرہ کیسے لگائے اور آنسو کیسے بہیں؟ اس لیے راستے میں لنگر کا دستور ہے کہ عزادار جا رہے ہیں اور کسی نے ہاتھ میں تبرک دے دیا تاکہ اسے کھا کر سبیل کا پانی پی لو، تاکہ اتنی طاقت ہو کہ یا حسین کہہ سکو، آنکھ سے آنسو گرا سکو۔ اے بی بی رباب، آپ پر سلام کہ آپ نے ہمیں رونے کا طریقہ اور سلیقہ بتا دیا۔ کیا کہنا